میں جاؤ تو چپڑاسی کو خوش کرنا پڑتا ہے، پھر کلرک بادشاہ کو، پھر سپریڈنٹ کو، اور پھر اس کے بعد سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں آہستہ آہستہ، تب جا کر آپ منسٹر اور پرائم منسٹر سے مل سکتے ہیں، ورنہ نہیں، ڈائریکٹ نہیں مل سکتے۔ لیکن اگر کوئی منسٹر یا پرائم منسٹر کسی کا کلاس فیلو ہے، اب بتلائیے اسے کلرک کی منتیں کرنی پڑیں گی؟ وہ سپریڈنٹ کے پاس جائے گا، وہ اے سی اور ڈی سی کو پوچھے گا، وہ فٹ سے دروازہ کھول کر کہے گا میں آ گیا ہوں، لائیے چائے بھی پلائیے مجھ کو، کھانا بھی کھلائیے، بھوک لگی ہوئی۔ اللہ نے اپنا دروازہ کھول رکھا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور سن کر قبول کرتا ہوں۔ اللہ آسمان دنیا پر آ کر خود پوچھتا ہے کوئی مانگنے والا؟ مانگے، مجھ سے مانگے، میں دیتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں قریب ہوں، ہم کہتے ہیں تو قریب ہے، لیکن ہم وہ دور سے گھوم کر آئیں گے، پہلے پیر کے پاس جائیں گے، پھر اس کے پاس، پھر اس کے باپ کے پاس، پھر نبی کے پاس، نبی کا وسیلہ لیتے ہوئے تجھ تک پہنچیں گے، ڈائریکٹ نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بادشاہ جیسا سمجھا ہوا ہے کہ جیسے بادشاہوں سے ملنے کے لیے انسان کو مختلف سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں، شاید اللہ کی مثال بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ تو اتنا کریم ہے اپنی مخلوق پر، آپ تو انسان ہیں، اشرف المخلوقات ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر نکلتے ہیں، ایک چونٹی کو دیکھتے ہیں جو زمین پر لیٹی ہوئی ہے، ننھی ننھی ٹانگیں ہیں، آسمان کی طرف بلند کر رکھی ہیں، اور کہہ رہی ہے اللہ ہم بھی تو تیری مخلوق ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات سنی، مسکرائے اور فرمایا ساتھیوں واپس پلٹ جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا اللہ تعالیٰ نے چونٹیوں کی دعا سن لی ہے اور آسمان سے بارش برسا رہا ہے۔ وہ رب جو چونٹی کی بھی سنتا ہے کہتا ہے مانگ مجھ سے، میں تجھ کو بھی دوں گا۔ ہم اس رب کو کہتے ہیں نہیں، ڈائریکٹ تجھ سے ہم نے کچھ نہیں لینا، جو بھی لینا ہے دو نمبر دروازے سے لینا ہے۔ اور پھر ہم اسی کو بہانہ بناتے ہوئے کبھی پیر کی قبر پر جاتے ہیں، کبھی مرشد کو راضی کرتے ہیں، نظر و نیاز دیتے ہیں، اس کو خوش کرتے ہیں۔ پیر خوش ہوگا تو رب خوش ہوگا، اگر پیر ناراض تو دنیا تباہ ہو جائے گی۔ لہٰذا یہ وسیلے کا چکر یہ مولویوں نے کھانے پینے کے لیے بنایا ہے۔ تنخواہ ان کی تھوڑی ہوتی ہے، مزدوری کر نہیں سکتے، ریڈی لگا نہیں سکتے، کسی مدرسے کسی کالج اور یونیورسٹی سے چونکہ پڑھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ اگر وہ اس طریقے سے ہیلے بہانے سے نہیں کھائیں گے تو بتائیں یہ کہاں سے کھائیں گے؟ کہیں گے ہمارے ذریعے سے آؤ۔ مثلا کوئی مر گیا، اب یہ مولوی صاحب کے پاس آتا ہے، وہ عورت تھی جس کا شوہر مر گیا، اب یہ مولوی صاحب اس کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں عورت کا۔ عورت پوچھتی ہے حضرت کیا بات ہے؟ کہا رات کو تمہارے میاں آئے تھے، کیا کہہ رہے تھے آپ سے؟ کہہ رہے تھے کہ میں بھوکا ہوں، ننگا ہوں، بڑا بیمار ہوں، تو کیا کیا جائے؟ کہا ان کے لیے سوٹ بنائیں، جوتیاں لیں، پگڑی بنائیں، اور مرغ مسلم بنائیں، پکائیں، حلوہ ہو، فروٹ ہو، خشک میوہ ہو، کیا کریں گے آپ؟ کہا میں کھاؤں گا اور ان کو پہنچ جائے گا۔ یہاں سے کھائیں گے، نیچے سے نکالیں گے، اور ایسا لیٹر بکس ہے کہ خود بخود وہاں پہنچ جائے گا۔ وہ عورت ذرا ہوشیار تھی، کہنے لگی حضرت صاحب جب تک زندہ تھے رات کو میرے پاس آتے تھے، اب آپ کے پاس آنے لگ گئے ہیں۔ میں ان کی بیوی ہوں، اگر لینا ہے تو مجھ سے آ کر مانگیں، آپ کے پاس لینے کے لیے کیا آئے ہیں؟ کسی کا باپ مر گیا تو باپ بیٹے کے پاس آئے گا کہ میں وراثت چھوڑ کر آیا ہوں تیرے پاس اتنے کروڑ کی، مجھے بھی کچھ دے۔ وہ جاتا ہے ڈائریکٹ مولوی صاحب کے پاس، اور مولوی صاحب کو وسیلہ بنانے کا معنی ہی یہ ہے کہ ادھر سے ڈالو ادھر سے نکالو اور تمہارے مردے کو مل جائے گا۔ اچھے سے اچھا لباس پہنتے ہیں، ایک مردہ مر جائے 40 دن مولوی صاحب کی عیش ہوتی ہے۔ 40 دن کے بعد اس کے اہل و عیال ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ایک اور مار، 40 دن اور گزر جاتے ہیں۔ تو یہ وسیلے کا چکر ایسا ہی ہے کہ اللہ کو ڈائریکٹ لینے کی بجائے اس طریقے سے گھوم پھر کر مانگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ مولویوں کے ہیلے بہانے ہیں، اگر آپ ان کی تنخواہ ذرا زیادہ دے دیا کریں شاید ہو سکتا ہے پھر نہ روحیں آئیں اور نہ جائیں، نہ 11ویں چھوٹی ہو نہ بالغ ہو کر بڑی ہو۔ کبھی 11ویں چھوٹی ہوتی ہے، آج بڑی 11ویں شریف کا ختم ہے تو وہ بالغ ہو جاتی ہے، بڑی بن جاتی ہے۔ تو یہ سب چکر اسی وجہ سے ہے کہ ان کے پاس پیسہ تھوڑا ہوتا ہے، اگر پیسہ زیادہ دیں گے ہو سکتا ہے آپ کو وہ صحیح راستے پر چلا دیں۔
جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا بدعت والے آدمی کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ اگر مجبوراً عید کی نماز پڑھنی ہو تو ہم ایسی صورت میں کیا کریں؟ بدعت کی دو قسمیں ہیں، بدعت مکفرہ اور بدعت غیر مکفرہ۔ اگر اس کی بدعت ایسی ہے جو اس کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے۔ اور اگر اس کی بدعت ایسی ہے، مثلا عقیدہ اس کا صحیح ہے لیکن فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ دعا مانگو، یہ دعا مانگنا حدیث سے ثابت نہیں، تو ایسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ فضیلت الشیخ، ہمارے ہاں خواتین میں بہت ہی زور و شور سے ایک کتاب بہشتی زیور پڑھی جاتی ہے، اور لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اس کتاب میں دین کے سارے مسائل ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کتاب میں بہت ساری من گڑھت چیزیں ہیں۔ ہم آپ سے اس کتاب پر قدر تبصرہ چاہتے ہیں۔ اس کتاب پر کتابیں مارکیٹ میں موجود ہیں جو ان کا تجزیہ کر کے بتلاتے ہیں کہ اس کتاب میں ہے کیا۔ ایک دو مسئلے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں کیونکہ وقت کم ہے۔ کہتے ہیں کوئی شخص اگر نہ کسی نابالغ بچی سے صحبت کرتا ہے، زنا کرتا ہے، کہتے ہیں مرد پر غسل واجب ہے لیکن اس بچی پر غسل واجب نہیں، لیکن اس بچی کو عادت ڈالنے کے لیے غسل کروانا چاہیے۔ عادت کس چیز کی ڈلوا رہے ہیں آپ؟ یعنی دوبارہ بھی پھر آپ یہی جرم کریں گے اس کے ساتھ؟ اشرف علی تھانوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک شخص مشرق میں اور اس کی بیوی مغرب میں نکاح ہو گیا، میاں بیوی کے پاس آیا نہیں، سال کے بعد بچہ بھی ہو گیا۔ کہتے ہیں بچہ اسی کا مانا جائے گا اور کہا جائے گا کہ بے شک یہ نہیں آیا لیکن کرامتاً یہ بات ثابت ہو گئی، ہو سکتا ہے جن لے کر آئے ہوں اس کو اور چھوڑ بھی گئے ہوں۔ اب بتلائیے عقل مانتی ہے اس بات کو کہ میاں پردیس میں ہے، بیوی مغرب میں، میاں مشرق میں، شادی ہو گئی، قریب بھی نہیں گیا، سال کے بعد بچہ بھی جنم دے رہی ہے۔ اب کرامت کس کی ہے؟ میاں کی ہے یا بیوی کی ہے؟ یہ کرامت تو بیوی کی ماننی چاہیے کہ اس نے بغیر شوہر کے آئے ہوئے بچے کو جنم دے دیا۔ اب بتلائیے یہ جو مسائل ہیں کیا دین اسلام کے مسائل ہیں؟ ایسی عورت کو تو سنسار کرنا چاہیے کہ کس کے ساتھ تو نے یاری لگائی تھی، کس کے پاس گئی تھی تو۔ تو اس قسم کے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو کتاب و سنت کے مخالف ہیں۔ مثلاً کتے کو بسم اللہ کہہ کر ذبح کر لیا جائے، کتے کا گوشت بھی پاک ہو جاتا ہے، کھال بھی پاک ہو جاتی ہے۔ اس کی کھال کا مصلی بھی بنایا جا سکتا ہے، ڈول بھی بنایا جا سکتا ہے، جائے نماز بنا کر نماز پڑھ لو، جیکٹ بنا کر اوپر پہن لو۔ تو یہ مسائل بہشتی زیور کے اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ بہشتی زیور نہیں، یہ دوزخی زیور ہے۔ اور بعض بڑی عورتیں، بڑی عمر کی عورتیں جب اپنی بچیوں کو یہ پڑھتے ہوئے سنتی ہیں، توبہ توبہ کرتی ہیں، کہتی ہیں، کیونکہ بچیاں بھی چھوٹی ہیں، چھوٹی بچیوں کو تعلیم دی جاتی ہے، ان کو سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اندر، تو وہ جان کر بڑی عمر کی عورتیں اس کتاب کو بند کروا دیتی ہیں، تو کیا پڑھ رہی ہے؟ کیونکہ بڑی عورتوں کو تو سارے مسائل کا علم ہے کہ یہ کیا فحش باتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہ بہشتی زیور نہیں، یہ دوزخی زیور ہے۔ یہ کہنا کہ ہر بچی کے گھر میں یہ ہونا چاہیے، شادی کے موقع پر یہ تحفہ دینا چاہیے، ہاں اگر اس کو بدکار بنانا چاہتے ہیں، بدکارہ بنانا چاہتے ہیں، دے دیجئے۔ اس کو کتاب و سنت کیوں نہیں دیتے؟ قرآن و حدیث کیوں نہیں دیتے؟ جو آسمان سے اتری ہوئی پاک کتابیں ہیں، اسی قسم کی کتابیں دے کر اس کا ذہن آپ خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ اس کتاب پر تحقیقی تجزیے مارکیٹ میں موجود ہیں، جس آدمی کا دل چاہے تفصیل سے پڑھ لے، یا میری کتاب میں بھی کچھ تبصرہ ہے اسی بہشتی زیور کے مسائل پر، تبلیغی جماعت اردو کی، اس میں بھی میں نے کچھ تھوڑا سا تبصرہ بہشتی زیور پر بھی کیا ہے۔
جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم ونفع بکم الاسلام والمسلمین۔ شیخ صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ایک کافر سے میری گفتگو ہوئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ لوگ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے مسلمان ہیں، اور ہم کافر کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس لیے ہم کافر ہیں، دونوں اللہ کی مرضی سے دنیا میں آئے ہیں، آپ اللہ کی مرضی سے مسلمان ہیں اور میں اللہ کی مرضی سے کافر ہوں، ہمیں جواب دیجئے کہ ہم ایسے شخص کو کیسے سمجھائیں اور کیسے مطمئن کریں؟ نعوذ باللہ، ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ہر چیز کا فاعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہمیں کافر بنا دیا، تمہیں مسلم بنا دیا، ہمیں اب جہنم میں کیوں پھینکے گا؟ جرم تو خود اللہ کر رہا ہے، ہمیں کافر کہتا ہے، کافر بناتا ہے، راہ ہدایت سے دور رکھتا ہے، تمہیں راہ ہدایت عطا کرتا ہے، تو یہ جرم ہمارا تو نہیں۔ اب اس آدمی کو سمجھائیے کہ نہیں، اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد آزاد چھوڑ دیا، اور کیا کہا؟ اما شاکرم و اما کفورا، چاہے تو اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر جنت حاصل کر لے اور چاہے تو جہنم حاصل کر لے، تیری مرضی ہے۔ اگر پھر بھی نہ مانے کہ نہیں یہ سب کام اللہ کے ہیں، تو جوتا اٹھائیے اور اس کے سر پر مارنے لگ جائیے۔ وہ پوچھے گا کیوں؟ آپ کہیے اللہ کی مرضی یہی ہے، اور اس وقت تک پیٹتے رہیے جب تک کہ وہ عقیدہ نہیں بناتا کہ نہیں، اور یہ نہیں کہتا نہیں یہ اللہ کی مرضی نہیں ہے، آپ کہیے نہیں یہی اللہ کی مرضی ہے، تیرے سر پر جوتے پڑتے رہیں گے۔ تو جب یہ اللہ کی مرضی نہیں، اگر وہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کی مرضی نہیں مجھے نہ پیٹو، تو اس کا معنی یہ بھی نہیں کہ اللہ نے تجھے کافر پیدا کیا اور کافر ہی رکھا، اور تجھے مسلمان کے گھر میں پیدا کیا مسلمان ہی رکھا۔ اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ تحقیق کرے اور جو صحیح بات ہے اس کو اپنائے۔ جزاکم اللہ خیر وبارک فیکم۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، یہاں ہم آپ کو بتا دیں کہ پروفیسر ڈاکٹر طالب الرحمن صاحب حفظہ اللہ نے پاکستان کے اندر بڑے بڑے مناظرے کیے ہیں، اور مناظرے میں حاضر جوابی سے الحمدللہ حق کی فتح حاصل ہوئی ہے۔ عنقریب اس کی کیسٹیں آپ کی خدمت میں آئیں گی جلد سے جلد، تاکہ آپ انہیں دیکھیں، اور جب اس قسم کا کوئی شبہ یا شوسہ آپ کا دوست یا ساتھی پیدا کرے یا پیش کرے تو اس کا مثبت جواب دے سکے۔ یہاں خواتین سے متعلق ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ عورت کا قبر پر حاضر ہونا منع ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آخر کیوں منع کیا گیا ہے؟ عورت کا معنی ہی عورت ہے، پوشیدہ چیز، پردے والی چیز۔ اس لیے عبادت کے بارے میں، نماز کے بارے میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسجد میں جاتی ہے اجازت دے دو، لیکن اس کی نماز جو گھر والی نماز ہے وہ مسجد سے بہتر ہے۔ مرد گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اگر پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی، بغیر شرعی مجبوری کے اگر کوئی گھر میں نماز پڑھے اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی آواز اس کے کانوں میں